اللہ تعالی عنہما آپ سے مری حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث پاک امام ترمذی میں نقل کر کے فرمایا ھذا حدیث حسن، اس حدیث پاک کو جناب والا امام احمد بن حنبل نے لیا مسند امام احمد بن حنبل میں، اس حدیث پاک کو امام منذری نے الترغیب والترہیب میں لیا، اس حدیث پاک کو امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں لیا۔ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے نا آپ نے رب ذوالجلال کا دیدار کیسے کیا؟ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا سنیے حدیث کا لفظ، فرمایا اطالی ربی فی احسن سورہ، کہا رب العالمین اپنی قدرت اپنی شان کے مطابق میرے پاس آیا، انتہائی حسین و جمیل صورت میں میرے رب میرے پاس آیا۔ جب میرا رب میرے قریب آیا رب ذوالجلال نے فرمایا قال یا محمد، اب محبوب محب کا مکالمہ شروع ہو رہا ہے۔ محب نے محبوب سے کہا یا محمد، میرے آقا نے عرض کی لبیک و سعدیک، یہ جو لبیک کے نعرے لگتے ہیں میرے آقا کی سنت ہے۔ جب رب العالمین نے میرے آقا کو بلایا تھا میرے آقا کہا کرتے تھے لبیک و سعدیک، الہ العالمین میں بار بار حاضر ہوں۔ وہاں محب نے محبوب کو بلایا تھا میرے آقا کہتے تھے لبیک لبیک لبیک، وہاں محب نے محبوب کو بلایا تھا، یہاں جب آقا اپنے امتیوں کو بلاتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب رب العالمین نے میرے محبوب کو بلایا عرض کی لبیک و سعدیک، الہ العالمین میں محمد حاضر ہوں، میں بار بار حاضر ہوں۔ رب ذوالجلال نے پیار بھرے انداز میں کہا، میں حوالے پہلے دے چکا ہوں۔ امام ترمذی نے کہا ھذا حدیث حسن، رب ذوالجلال نے کہا فیما یختصم مالا الاعلی، اے میرے محبوب ذرا مجھے بتائیے نا مالا الاعلی کے فرشتے کس بات میں جھگڑا کرتے ہیں؟ میرے آقا نے کمال عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے کہا قلت ربی لا ادری، الہ العالمین میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا۔ جب اپنے سے بڑا سوال کر رہا ہو کسر نفسی کا اظہار کرتے ہوئے کبھی کبھی نفی میں جواب دینا بھی ادب ہے، اور یہ کیا ہے؟ ادب ہے۔ کہا میرے کریم پروردگار عالم میں نہیں جانتا۔ رب ذوالجلال نے پھر کیا کیا؟ میرے آقا سب کچھ جان گئے۔ کہا رب ذوالجلال نے اپنا دستے قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ کہا میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے دل میں اپنے قلب مبارک میں محسوس کی۔ پھر آقا کیا ہوا؟ کہا جب میں نے وہ ٹھنڈک محسوس کی فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَفِي رِوَایَةٍ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَفِي رِوَایَةٍ فَعَلِمْتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَبَصَرْتُ وَفِي رِوَایَةٍ، کہا جب رب ذوالجلال نے اپنا دستے قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، کہا میں نے جو کچھ مشرق جو کچھ مغرب کے درمیان تھا سب کچھ جان لیا۔ سبحان اللہ۔ دوسری روایت کے لفظ کہا جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان تھا میں نے سب کچھ جان لیا۔ تیسری حدیث پاک تیسری روایت کے لفظ فرمایا میں نے ہر چیز کو جان بھی لیا، اپنی آنکھوں سے میں محمد نے دیکھ بھی لیا۔ سبحان اللہ۔ حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں۔ انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ رخ پہ طاغہ کا سہرا سجائے ہوئے آج معراج دولہ منانے چلے، مسکراتے ہوئے جان بیلا مکان اپنی امت کی بگڑی بنانے چلے، اور رہ گئے رستے میں سدرہ نشین، جا رہا ہے مگر لا مکان کا مکین، رش کے عرش معلیٰ بنا کر زمین، عرش اعظم کی قسمت جگانے چلے۔ اور کیا جانیے معراج کیا راز تھا، کس کو معلوم یہ کیسی ملاقات